محبوب کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، محبوب کے پکارنے کو جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو اس جیسا نہ سمجھو۔ اگر تم کسی کو بلاتے ہو، اگر وہ تمہاری آواز سن کر آ جائے عمل کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو حرج نہیں، مگر جس کو محبوب بلائے نا حاضر ہونا ادب سے احترام سے لازم واجب اور ضروری ہو جاتا۔ تم دعا کرو، کبھی تمہاری دعا قبول ہے، کبھی تمہاری دعا رد ہے، مگر میرے محبوب کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کی دعا رب کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ محبوب کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھنا، حضور کی پکار ورا الورا ہے۔ حضور کا بلانا، حضور کی دعا اور حضور کا پکارنا اور حضور کو پکارنا، اگر تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو سن کر آئے یا نہ آئے حرج نہیں ہے، محبوب جس کو بلائے ادب سے حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو نا، نام لیتے ہو عدنان صاحب یا دیگر افراد کا نام لیتے ہو، زید صاحب، بکر صاحب، عمر صاحب، میری بات سننا، اس طرح محبوب کو آواز لے کر نہ پکارنا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ محبوب کا نام لے کر نہ پکارنا، یہ ادب کا مقام ہے، ذرا ہوش سے بات کرنا، ذرا احترام سے بات کرنا، میرے نبی کی بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں جبریل بھی اجازت لے کر حضور نام لے کر نہ پکارنا، کہنا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کہنا۔ جس نے بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حقیر سمجھا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے حقیر سمجھا وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے اور قبر کے میدان میں بھی، حشر کے میدان میں بھی لعنتی ہوگا، کیونکہ وہ بارگاہ ہی برا برا ہے۔ جب رب فرما رہا ہے کہ نام لے کر نہ پکارنا، آہستہ آواز سے ادب سے پکارنا، اور اپنی پکار جیسی، اپنے بلاوے جیسا یا اپنی دعا جیسا ان کو نہ سمجھنا، بلکہ ان کی دعا بھی برا برا ہے، ان کا بلانا بھی برا برا ہے۔ سب سے پہلے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اگر دعا کو مصدر بنائے تو پھر معنی ہوگا رسول کی دعا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اگر دعا کو مصدر بنائے تو معنی کیا ہوگا؟ رسول کی دعا۔ ذرا بولیے معنی کیا ہوگا؟ رسول کی دعا۔ اور اگر اس کو دعائے رسول کو مبنی للفعل کی حیثیت سے اس کا معنی کیا جائے تو معنی ہوگا رسول کا بلانا، اور اگر مبنی للمفعول کی حیثیت سے معنی کیا جائے تو معنی ہوگا رسول کو بلانا۔ رسول کی دعا، رسول کو بلانا یا رسول کا بلانا، صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا، آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے جیسا، آپس میں ایک دوسرے کی دعاؤں جیسا محبوب کو نہ سمجھ۔ ان کا پکارنا، ان کا بولنا، یہ ان کی دعا، اس جیسی تمہاری دعا نہیں، اس جیسی تمہاری آواز نہیں، اس جیسا تمہارا بلانا نہیں۔ جب محبوب کی دعا جیسی ہماری دعا نہیں تو ہم محبوب کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ محبوب کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ دعا آقا علیہ السلام نے کی، یا اللہ عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ حضور کی دعا ہے۔ دوسری دعا، اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا مدینے میں قحط سالی ہو گئی ہے، کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے رب رحمت کی بارش کا نزول فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے جمعۃ المبارکہ روز کا ہاتھ اٹھائی، یا اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ دعا کا اتنا اثر اور اتنی قبولیت کا درجہ، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ جمعہ آیا، اعرابی عرض کرتا ہے آقا اب بس، میرا آقا نے ہاتھ اٹھائے، بادل مدینے سے باہر چلے گئے۔ یہ محبوب کی دعا ہے۔